قرآن کی دو قسمیں، قرآن ثابت ہے، قرآن ناطق ہے، لیکن یہاں پر بات جو ہے وہ قرآن نے ثابت کی ہوئی ہے. غور فرما رہے ہیں؟ بڑا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس کی بھی بڑی ہی اہمیت ہے. قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے اس ذکر کی حفاظت کی ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے، ہم اس کے حافظ ہیں. اور اسی آیت سے مفسرین نے استدلال کرتے ہوئے ذکر سے مراد قرآن رکھا ہے. بھئی ذکر سے مراد قرآن ہے. بھئی یہاں پر جو ذکر ہے، یہ جو آیت بعد میں نے آخر ذکر تلاوت کی، اس میں تو ذکر سے مراد قرآن ہے، لیکن یہاں پر ذکر سے مراد قرآن ہے کہ نہیں، یہ کچھ گزارشات آپ کے ساتھ کروں گا. غور کرنا ہے کتنا اہم ہے قرآن. اللہ کا اللہ حاضر قرآن اللہ جبل لائقہ و باجہ متصدر منحجت اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے تو دیکھتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن پہاڑ پر نازل ہوتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. ابھی بلڈنگوں میں قرآن ہے، کبھی کوئی ریزہ ریزہ ہوئی ہے؟ گھروں میں قرآن ہے، کوئی گھر ٹوٹتا دیکھے قرآن پاک رکھنے سے؟ قرآن پاک رکھنے سے گھر نہیں ٹوٹتا، قرآن پاک رکھنے سے پہاڑ نہیں ٹوٹتا، قرآن پاک نازل ہونے سے ٹوٹتا ہے. یہ نزول قرآن سے ٹوٹتا ہے. اور کیسے ٹوٹتا ہے؟ اللہ نے بغیر تمثیل کی کوئی آیت بیان ہی نہیں کی. قرآن پاک میں جتنی بھی آیات بیان کی، کوئی نہ کوئی مثال رکھی ہے. ٹوٹتا کیسے ہے؟ میں عرض کروں، جناب موسیٰ اللہ سے مناجات کی، پروردگار یہ میرے ساتھی بھی آئے ہیں، میں بھی آ گیا ہوں، اور ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، نبی آ رہے ہیں، پروردگار آپ کو دیکھنا ہے. کہا یا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا. کہ پروردگار جانتا ہوں، مگر یہ جو میرے ساتھی ہے نا، یہ آپ کو پتا کہ یہ ساتھی بڑی ضد کرتے ہیں. تو یہ ساتھی جو ہیں یہ ضد کر رہے ہیں کہ دیکھ اچھا موسیٰ اس طرح ہے کہ میں دیکھا تو نہیں جا سکتا، لیکن یہ پہاڑ تم دیکھے، یہ جو سامنے پہاڑ ہے، کہاں پہاڑ دیکھ رہے ہیں؟ کہ موسیٰ اس پہاڑ کو دیکھو، اس پہ کچھ ہونے والا ہے. اگر تم لوگ دیکھ کے برداشت کر گئے تو پھر شاید مجھے دیکھ لو. پہاڑ پہ کچھ ہوگا. اور آپ فلما تجلی، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، جیسے تجلی ہوئی، پہاڑ تین کاموں میں تجلی سے، تین کام. کیا تجلی ہوئی؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ساتھی آ گئے. ساتھی مر گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ، موسیٰ بے ہوش. جس کا جتنا ذوق تھا اس ذوق سے اس نے اس تجلی کو برداشت کیا. اب پتہ چلا قرآن اگر آ جاتا، اب وہ تجلی کیا تھی؟ یہ پکی بات ہے، وہ تجلی اللہ نے تھا. اللہ نے کہا وہ تجلی تھی. اگر وہ اللہ ہوتا تو پہاڑ پر جیسے تجلی آئی تو اللہ کے لیے ایک رخ معین ہو گیا، لیکن ایک رخ پہ اللہ سماتا نہیں. اس کا مطلب وہ تجلی اللہ نہیں، لیکن کچھ تو تھا جس پر اللہ کا گمان ہو رہا تھا. قرآن کو اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور نزل علیہ جبریل امین، اے میرے حبیب یہ جبریل امین کے ذریعے نازل ہوا اللہ قلب آپ کے قلب نازنین پر. یہ قرآن
قلب کتنا لطیف ہے کہ اللہ فرما رہا ہے لو کنت فظن غلیظ القلب لانفضوا علیک وترکوک قائما۔ اے میرے حبیب اگر آپ تھوڑے سے بھی سخت دل ہوتے تو یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ہرگز نہ بیٹھتے۔ اب پہاڑ پہ نازل ہوتا، پہاڑ ریزہ ہو جاتا، نبی کے قلب پر نازل ہوا، نبی تھوڑا سا بھی متزلزل نہیں ہوئے، نبی ہلے نہیں، نبی کو